السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 14 اور 7واں پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے سورہ المائدہ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل جیسے اپنے پیغمبر سے سوال پر سوال کرتے تھے، ہندی کی چندی کرتے تھے، فضول کے سوالات کرتے تھے۔ جیسے آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے اس کا کلر کیسے ہوگا۔ پھر کلر بتا دیا گیا تو کہنے لگے اچھا ذرا یہ بتائیے وہ کتنی عمر کی ہونا چاہیے۔ عمر بتا دی گئی۔ اچھا وہ بچے دینے والی ہونا چاہیے کہ بانجھ ہونا چاہیے، کیسی ہونا چاہیے۔ تو یہ بلا وجہ کے سوالات۔ پھر جب ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں تو ایک گائے کو ذبح کرنا اتنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، کیونکہ وہ سوال پر سوال کرتے چلے گئے اور ان کے لیے مشکلیں بڑھتی چلی گئیں۔ ایسے ہی جب آپ علیہ السلام نے حج کے بارے میں بیان فرمایا کہ حج فرض ہے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال کرنا فرض ہے؟ تو حضور نے ان کے سوال پر ناگواری کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر سال کرنا فرض ہے تو ہر سال کرنا فرض ہو جائے گا تمہارے اوپر اور تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو وحی کے ذریعے حضور نے اس کے والد کا نام بتا دیا۔ اب مان لیجئے غلط کام کسی کے والدین نے کیا ہو اور خدا نخواستہ کوئی آدمی ایسا سوال کر لے جس سے فتنہ فساد پھیل سکتا ہو، بدگمانی پیدا ہو سکتی ہو، تو ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ فضول کے سوال مت کرو، وہ سوالات کرو جن سے فائدہ ہو دنیا کو اور آخرت کا۔ مجھے بتاؤ ان سوالوں سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسرا، بتوں کے نام پر کچھ جانور چھوڑے جاتے تھے، تو بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑے جاتے تھے اور پھر لوگ دلیل میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایسے ہی اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتا ہوا دیکھتے آ رہے ہیں مشرکین مکہ، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہی بولتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے باپ دادا کے ٹائم سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ بھائی تمہارے باپ دادا کوئی ہدایت یافتہ تھوڑا ہی تھے، یہ دیکھو کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، ایک واقعے کے پیش نظر آیتوں کو نازل کیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پر گئے ہوئے تھے، مسلم صحابی، بدیل نام تھا ان کا۔ تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو یہ لگا میں بچ نہیں پاؤں گا، تو انہوں نے جو بھی سامان وغیرہ جو بھی کچھ کمایا تھا، پہلے بزنس کے لیے باہر جاتے تھے، تو جو دو ان کے عیسائی ساتھی تھے تو ان کو وہ سامان دے دیا اور چپ چاپ سے ایک لسٹ بنا کے اس سامان میں ڈال دی کہ بھئی یہ سامان میرا گھر دے دینا۔ لسٹ بنا کے اس لیے ڈالی تاکہ اگر سامان کم ہو تو وہ لسٹ سے چیک کر لیں میرے گھر والے۔ جب یہ سامان گھر پہنچا تو اس میں ایک چاندی کا پیالہ کم تھا، چاندی کے پیالے پر سونے کا کام ہو رہا تھا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو چاندی کا پیالہ اس میں ہے نہیں ہے، حالانکہ لسٹ میں سے لکھا ہوا ہے چاندی کا پیالہ۔ تو یہ جو دونوں ساتھی واپس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہاں گیا، ہم تو سارا سامان ہم نے لا کے تمہیں دے دیا ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے قسم بھی کھا لی کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ چاندی کا پیالہ ایک سنار کے پاس مل گیا، تو گھر والوں نے شکایت کی حضور کے پاس جا کے کہ وہ چاندی کا پیالہ تو ایک سنار کے پاس مل گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں بول رہے تھے کہ ہم نے نہیں لیا چاندی کا پیالہ۔ تو ان دونوں نے یہ بات بدل دی، کہنے لگے کہ اصل میں ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا یہ چاندی کا پیالہ 1000 درہم میں۔ تو حضور نے کہا اچھا گواہ لاؤ، کیونکہ شریعت کا اصول یہ ہے جو مدعی ہو یعنی جس کا دعویٰ یہ ہے تو وہ گواہ پیش کرے۔ مان لیجیے میں نے یہ چیز خریدی ہے تو اس کے گواہ کہاں ہیں بھائی؟ اور گواہ نہیں پیش کر پاؤ گے تو پھر اب جو سامنے والی پارٹی اس کو قسم کھانا پڑے گی۔ تو یہ تو اپنی قسم میں بھی جھوٹے نکلے اور گواہ بھی نہیں پیش کر پائے۔ تو پھر گھر والوں میں سے کسی نے جو دعویٰ کیا تھا انہوں نے قسم کھائی اور پھر فیصلہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ اس طرح سے مسئلوں کو حل کروا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا سا رکوع ہے آج، بہت جلدی سے ہو جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایمان والوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ،
البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے وہ منکر ہو گئے، ٹھیک ہے. تو سمجھ آ گئی بات. یہ آیتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا، سوال مت کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبدا، کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں، لکم، تمہارے سامنے، تسؤکم، تو وہ تمہیں ناگوار گزریں گی، وَإِن تسألوا، اور اگر تم سوال کرو گے، عنہا، ایسی چیزوں کے متعلق، حین، جب کہ ینزل، نازل کیا جا رہا ہے، القرآن، قرآن، تبد لکم، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا ہے، عنہا، پچھلی باتوں کو، واللہ، اور اللہ، غفور، مغفرت کرنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے. قد سألہا، ایسے سوال کیے تھے، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا. ثم، پھر وہ لوگ ہو گئے، بہا، ان سوالات کے، جو بھی چیزیں ان سوالوں کے جواب میں آئیں، کافرین، منکر، انکار کرنے والے. آگے دیکھیے، اب آگے وہی جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے تھے ان کا ذکر ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے. یعنی یہ جو بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے، جس میں سے ایک کا نام ہے بحیرہ. بحیرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو بحیرہ کہتے ہیں اس جانور کو جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا گیا ہو. مان لیجئے کوئی بکری ہے، کوئی گائے ہے، کوئی اونٹنی ہے، تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ اب اس کا دودھ کوئی انسان نہیں پیے گا، بلکہ بتوں کے نام پر ہو گیا. تو بتوں کے نام پر کا مطلب یہ کہ جو بتوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے تھے تو وہ ان کا دودھ پی سکتے تھے، باقی عام آدمی نہیں پی سکتا تھا. یہ بتوں کے نام پر وقف ہو جاتا تھا جانور، تو اس کو بحیرہ کہا جاتا تھا، اور نشانی کے طور پر اس کے کان میں ایک سوراخ کر کے کچھ لگا دیا جاتا تھا. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے سائبہ. تو سائبہ کہتے ہیں کوئی بھی جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، اب اس سے فائدہ کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا. مثال کے طور پہ کوئی گدھا ہے نا، کوئی گھوڑا ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی بکرا ہے، وہ بتوں کے نام پہ ہو گیا، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس کو کام میں نہیں لے سکتا، ہے نا، فضول چیزیں. ایسے ہی ہے وسیلہ. وسیلہ کہا جاتا ہے اس اونٹنی کو جو لگاتار مادہ بچے جنے، بیچ میں کوئی نر نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے وسیلہ. تو اس کو بھی جو ہے نا، ایسی اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اگلا ہے حام. تو حام اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو ایک خاص تعداد میں مطلب جفتی کر چکا ہو، یعنی جو بہت زیادہ اونٹنیوں سے تعلق بنا چکا ہو، یعنی پیداوار بچوں کی کرنے کے کام میں اس کو لایا جا چکا ہو. تو اس کو بھی ایسے ہی اونٹ بھی ہوتا تھا، اونٹنی بھی ہوتی تھی، تو حام کہا جاتا ہے. وسیلہ تو ہو گئی وہ اونٹنی جس نے مادہ بچے کو جنا ہو، نر نہیں جنا ہو. اب یہ جو اس میں جو اونٹ استعمال ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے حام. تو یہ مشرکین مکہ نے بنا کے رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ، اللہ نے یہ سب نہیں بنایا، بحیرہ کو، سائبہ کو، ولا نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، ولیکن الذین کفروا، لیکن کافروں نے، یفترون، گڑھ کر رکھا ہوا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹ کو، یعنی جھوٹ ہے اللہ پر. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، لا یعقلون، صحیح سمجھ نہیں رکھتے ہیں. آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ. لیکن یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ارے ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ دیں، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو سالوں سے ایسے ہی پایا ہے. جیسے کہ آج بھی کچھ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سنت ہے میرے بھائی، یہ سنت نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ایک دو ملنے والے، ان کی شادی ہوئی تو ان کے سسرال میں ہی بہت چلتا ہے کہ اس دن سفر مت کرو، یا شادی کی ڈیٹ ایسے رکھو، یہ والا دن منحوس ہے، یہ ہے وہ ہے. تو
تو ہم نے ان کو بتایا، تو کہنے لگے گھر والوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا، وہ تو پڑھے لکھے ہیں، سمجھ آ گیا ان کو۔ بولے گھر والوں کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سالوں سے بولتے ہیں نا لوگ، ایسے ہی ہمارے یہاں ہوتا چلا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی ہوتا چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا چلا رہا تھا، لیکن اب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم تمہارے پاس آ گئی۔ باپ داداؤں کا طریقہ اتنا بڑا نہیں ہے، باپ داداؤں سے بھی بڑے کچھ اور ہیں، سب سے بڑے اور اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، ان کا طریقہ ہے، ان کے احکام ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی کافی ہے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس نہ تو ہدایت تھی، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات تھی، تب بھی کیا تم انہی کے پیچھے چلو گے؟ نہیں چلیں گے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے ان سے، لہم ان سے، تعالو آؤ، الا اس چیز کی طرف، انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُول اور رسول کی طرف، قالو تو وہ کہتے ہیں حسبنا ہمیں کافی ہے، ما وجدنا وہ طریقہ جس پر ہم نے پایا، علیہ آباءنا اپنے باپ داداؤں کو۔ اولو تو کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولو تو کیا تم باپ داداؤں کے طریقے پر رہو گے؟ تو ذرا یہ بتاؤ تو کیا کان آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعلمون شیئا ان کے باپ داداؤں کے پاس نہ تو کسی چیز کا علم تھا، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ ایک ایک امتی جو ہے نا وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، اسی لیے دعوت کا کام بہت بہت زبردست طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، پیار سے، محبت سے، ڈرا کر، اللہ کے فضل کو بیان کر کے، پچھلے پیغمبروں کی باتوں کو بتا کر، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، ہے نا، صحابہ بھی یہ چاہتے تھے۔ تو جب کوئی ایمان لے کر نہیں آتا تھا دعوت کے بعد بھی تو غم ہوتا تھا کہ یار یہ ایمان لے کے کیوں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، یہ اگر ہدایت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ چلیے لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم تم بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، لا یضرکم تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، من وہ شخص، ضل جو گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو، الی اللہ اللہ ہی کی طرف، مرجعکم تمہیں لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً تم سب کو، فینبئکم پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما اس چیز کے بارے میں، کنتم تعملون جو تم کرتے رہے ہو۔ آگے دیکھو، اب آگے اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ کون سا واقعہ؟ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسلمان جن کا نام بدیل تھا، وہ اپنے 2 عیسائی دوستوں کے ساتھ، تمیم اور عدی کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ شام۔ وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو لگا کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو انہوں نے ایک لسٹ بنائی اور وہ لسٹ سامان پیک کیا، سامان پیک کر کے اپنے دونوں عیسائی دوستوں کو دے دیا، تمیم اور عدی کو، کہ بھائی میرا یہ سامان میرے گھر پہنچا دینا، اور چپ چاپ سے ایک لسٹ بنا کے اس میں ڈال دی۔ قیمتی بھی سامان تھا، تو ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو، یار یہ قیمتی سامان میرا کوئی چرا نہ لے، بیچ میں غائب نہ ہو جائے۔ گھر والوں نے جب لسٹ چیک کی تو وہ سونے کا، وہ چاندی کا جو پیالہ تھا جس پہ سونے کا کام ہو رہا تھا وہ کم تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پیالہ تو اس میں ہے نہیں ہے۔ تو تمیم اور عدی نے کہا بھائی ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اتنے ہی سامان لے کے آئے ہیں بس۔ اچھا، تو انہوں نے کہا بھائی ایسے کیسے ہو جائے گا، لسٹ بنی ہوئی ہے، حضور کے پاس یہ مقدمہ پہنچا، تو حضور نے کہا قسم کھاؤ بھائی، انہوں نے قسم بھی کھا لی۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیالہ تو وہیں ایک سنار کے پاس ہے۔ سنار نے بتایا میں نے ان دونوں سے خریدا ہے، تمیم اور عدی سے۔ گھر والے جو ہے نا دوبارہ پہنچ گئے حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ دیکھو، اب تو سنار بھی بول رہا ہے کہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ تمیم اور عدی دونوں عیسائیوں کو بلایا گیا،
کہ بھائی یہ پیالہ تو وہاں ملا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے تم سے خریدا ہے، تو ان دونوں نے بات گول مول کی، ہوتا ہے نا بات گھمانے کے لیے آدمی بولتا ہے، کہنے لگے کہ ارے وہ ہم نے تو عادی سے وہ بدیل سے خرید لیا تھا 1000 درہم کا، ہم نے تو خرید لیا تھا۔ تو حضور نے کہا جب تم مدعی ہو تو اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے تو وہ گواہ پیش کرے، پھر بھائی یہ پورا میٹر ہوا اس پہ کوئی گواہ بھی تو ہوگا، تو کوئی گواہ نہیں وہ پیش کر سکے، گواہ نہیں پیش کر سکے تو اب وارثوں کو یہ ہوا کہ تم قسم کھاؤ، تو ان کی قسم کے مقابلے انہوں نے قسم کھائی اور حضور نے فیصلہ کر دیا، پھر اس کو دونوں عیسائی بھائیوں کو جرمانہ دینا پڑا۔ ٹھیک ہے، چلیے اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت۔ ایمان والوں، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ کیا طریقہ یہ ہے؟ کہ تم میں سے 2 دیانت دار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے 2 شخص ہو جائیں، غیر مسلموں میں سے 2 شخص ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پھر اگر تمہیں کوئی شک ہو تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو۔ یعنی مان لیجئے وہی ہے کہ اگر آپ کہیں سفر پر ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے میں بچوں گا نہیں، جو بھی وصیت کرنی ہے وصیت کر دو اور 2 گواہ اس پر بنا دو۔ ٹھیک ہے، اب یہ گواہ آ کے کوئی بات بتا رہے ہیں گھر والوں کو اور اس میں کچھ گڑبڑ دکھ رہی ہے، تو گھر والے کیا کریں گے؟ گھر والے ان کو روکیں گے، وہ بولیں گے بھائی قسم کھا کے بتاؤ ایسی بات ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ لوگ قسم کھا لیں گے تو بات مان لی جائے گی، قسم کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اب تو آدمی اپنے جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے ہی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، اس جھوٹ کو لوگ سچ مان لیں تو وہ قسم کھاتا ہے۔ اسی لیے قسم کی ویلیو ہمارے معاشرے میں نہیں رہی ہے، کیونکہ جو قسم کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو قسم کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ پہلے مسلمان اگر جھوٹ بولتا تھا تو قسم نہیں کھاتا تھا، قسم اگر وہ کھا لیتا تھا تو یہ طے ہوتا تھا کہ اب یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پھر اگر کوئی شک ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان 2 گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گنہگاروں میں شمار ہوگا ہمارا، ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ یہ ہے، چلو لفظی ترجمہ سمجھ لو، سمجھ آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، شہادتو گواہ بنانے کا طریقہ تمہارے بینکم تمہارے درمیان، اذا جب حضر آ جائے احدکم تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیت وصیت کے وقت، کہیں آپ ہو اب لگ رہا ہے بچو گے نہیں باہر ہو، تو آدمی چاہتا ہے کہ میں یہ اپنے گھر والوں کو یہ سامان دے دوں، یہ میری بیوی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، یہ میری فیملی کے لیے، میری بات وہاں تک کون پہنچائے گا؟ پہلے فون وغیرہ تو تھے نہیں، ابھی بھی مان لیجیے ایمرجنسی کی ایسی سچویشن آ جائے، فلائٹ میں آپ ہو وہاں فون تو ہوتے نہیں ہیں، تو آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو موبائل کے اندر، کچھ بھی لکھ سکتے ہو، کچھ بھی بول سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وصیت کے وقت اثنان 2 لوگ، ذوا عدل منکم تم میں سے انصاف پسند، امانت دار، سمجھدار، او آخران یہ دوسرے 2 من غیرکم تم میں غیر میں سے، یعنی غیر مسلموں میں سے بھی بنا سکتے ہو، ان انتم اگر تم ضربتم سفر پر ہو فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر تم پر آ جائے مصیبت الموت موت کی مصیبت، تحبسونہما اب یہ گواہ بن گئے، اب یہ 2 گواہ آ کے گھر پہ بات بتا رہے ہیں، گھر والوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یار یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو اب گھر والے کیا کریں گے؟ ان 2 گواہوں کو کسی بھی نماز کے بعد روک سکتے ہیں، اور اگر غیر مسلم ہے تو ان کی مذہبی عبادت گاہ میں روک لیں۔ اب یہ 2 گواہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے جو بولا ہے بالکل سچ سچ بولا ہے، ہم اس میں کچھ بھی دنیا کا نفع نہیں چاہ رہے ہیں، جو بات تھی وہی ہے ایکچوئل ہم بتا رہے ہیں۔ تحبسونہما تو تم ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان باللہ تو یہ دونوں کیا کریں گے؟ اللہ کی قسم کھائیں گے،
ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، اور قسم کھا کے کیا کہیں گے؟ لا نشتری بھی، ہم کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں دنیا کی کوئی بھی قیمت، ثمنن ولو کانا اگرچہ کان ذا قربا چاہے وہ ہمارا معاملہ کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، ولا نکتم اور ہم نہیں چھپا رہے ہیں شہادت اللہ، اللہ کی گواہی، انا اگر ہم ایسا کریں گے تب تو اذا لمن الآثمین ہمارا شمار گنہگاروں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے، اب یہ سب ہو گیا، قسم کھا لی، سب کچھ ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو قسم کھا کے بھی جھوٹ بول رہے تھے، جیسے کہ وہ چاندی کا کٹورا مل گیا سنار کے پاس۔ اب گھر والے آئے دوبارہ حضور کے پاس کہ ایسے ایسے معاملہ ہے، حضور نے اس کو بلایا دونوں عیسائیوں کو۔ اب ان سے کہا گیا جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم نے یہ پیالہ اس کو بیچ دیا تھا اور جو ہے وہ تم نے یہ پیالہ بدیل سے خریدا تھا، تو یہ اس خریدنے پہ تمہارا کیا ہے؟ گواہ پیش کرو، کوئی نہ کوئی گواہ بھی تو ہوگا نا۔ تو اب یہ نہیں پیش کر پائے گواہ وغیرہ، یعنی عدالت میں آدمی پھر جب قانون سامنے آتا ہے نا، جب سوال جواب انٹروگیشن شروع ہوتا ہے تو اس میں آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، اور جو سچا ہوتا ہے وہ سوالوں کا جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ تو اب حضور نے پھر ان سے قسم کھلوائی، وارثوں سے، انہوں نے قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اب یہ قسم کھائیں گے، ہے نا، جب مدعی گواہ نہیں پیش کر پائے گا تو پھر مدعا علیہ قسم کھائے گا۔ چلیے فَإِنْ عُثِرَ پھر اگر معلوم ہو جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا کہ پھر اگر معلوم ہو جائے اس بات پر کہ ان دونوں نے استحقا کہ دونوں مستحق ہوئے ہیں اثمن گناہ کے، یعنی انہوں نے غلط قسم کھائی ہے، فآخرانی تو دوسرے دو لوگ یقومانی کھڑے ہوں گے مقامہما ان دونوں کے جگہ پر، من الذین استحقا ان لوگوں میں سے استحقا جن کے خلاف استحق علیہم جو مستحق ہوئے تھے ان دونوں کے مقابلے میں، اولیانی پہلے دو کے مقابلے میں، ہے نا۔ فیقسمانی پھر یہ قسم کھائیں گے باللہ اللہ کی، کیا قسم کھائیں گے؟ لشہادتنا کہ ہماری گواہی حق زیادہ سچی ہے، من شہادت ما ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں، وما اعتدینا اور ہم کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں، انا بے شک ہم تب تو اگر ہم ظلم و زیادتی کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اذا لمن تب تو ہم ہو جائیں گے لمن الظالمین ظالموں میں سے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آگے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو بھی طریقہ اللہ بتا رہا ہے وہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تمہارے مسئلے جلدی سے حل ہو جائیں، آسانی سے حل ہو جائیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی، اور اللہ سے ڈرو، سنو اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ میری قسم کے مقابلے یہ قسم کھا لے گا تو میری قسم جھوٹی ہو جائے گی اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ اب تو میں نے بولا نا کہ اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ہی آدمی قسم کھاتا ہے، قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ اللہ کے کلام پر قرآن پر ہاتھ رکھ کے ہم نے قسم کھائی حالانکہ ہم جھوٹے تھے۔ تو بھائی ڈرنا چاہیے، دنیا کی مصیبت بڑی سے بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت کے مقابلے بہت چھوٹی ہے۔ ذالک یہ طریقہ ادنا زیادہ قریب ہے اس بات کے، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے ان یاتو کہ لوگ گواہی دیں، بالشہادہ گواہی دیں، علی وجہہا ٹھیک طریقے پر، او یخافو یا ان کو ڈر لگے گا، ان تردہ کہ نہ لوٹا دی جائیں، ایمانم ان کی قسمیں، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، قسم نہ لوٹا دی جائے ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور اللہ کی باتوں کو دھیان سے سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا قوم الفاسقین فاسق قوم کو، گنہگاروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔
تو یہ ہمارا آج کا رکوع تھا. مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے آج کا رکوع سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.